السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر عافیت کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ ایک ہاؤس وائف کو اٹھتے کے ساتھ ہی جو ہے ناشتہ، لنچ اور ڈنر کی فکر ہو جاتی ہے کہ ناشتے میں کیا بنانا ہے اور اس کے بعد لنچ میں کیا بنانا ہے اور پھر ڈنر میں کیا بنانا ہے، یہ سوچنا، یہ پلاننگ کرنا۔ تو ایک ہاؤس وائف کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ آج کا ولاگ اسی سکون کے بارے میں ہے جب ایک وقت کا کھانا بنانا نہ پڑے اور کہیں سے جو ہے آپ کو ایک وقت کے کھانے کی دعوت مل جائے۔ آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور میں یہی اپنی چھوٹی سی خوشی آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ابھی تو جو میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتہ بنانے کے بعد میں نے لنچ کی بھی پلاننگ کر لی ہے کہ لنچ میں کیا بناؤں گی۔ تو ابھی میں یہ ناشتہ بنا ہی رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ لنچ کا تو میں نے کر لیا ہے ڈیسائیڈ، اب میں ڈنر میں کیا بناؤں گی۔ تو اسی پلاننگ میں میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرے موبائل کی کال آئی اور میں نے موبائل اٹینڈ کیا تو میری سسٹر کی کال تھی اور اس نے مجھے رات کو ڈنر پہ جو ہے وہ دعوت پہ انوائٹ کیا ہے۔ تو یہ سوچ کر اتنی خوشی ہوئی کہ چلو ایک وقت کا جو ہے وہ کھانا نہیں بنانا پڑے گا، اور ایک ہاؤس وائف کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بہت بڑی سی خوشی سکون کی ہوتی ہے، کیونکہ روز کی یہی روٹین ہوتی ہے ہماری کہ رات کا کیا کھانا بنانا ہے، صبح کا کیا بنانا ہے اور ڈنر میں کیا بنانا ہے۔ تو اس میں جو ہے کہیں سے ایک وقت کے کھانے کی دعوت مل جائے اور ایک وقت کا آپ کو کھانا نہ بنانا پڑے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلیں ایک دن روٹین سے ہٹ کر ہو گیا، اور اس میں جو ہے ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ تیار ویار ہو کے اور انجوائے کریں گے تو یہ بڑا سکون کا لگتا ہے۔ میری سسٹر نے جو ہے ہمیں حیدرآباد کے ایک پیزا پوائنٹ پر جو ہے پیزا کے لیے دعوت کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ اس کے بچوں کو اور میرے بچوں کو پیزا پسند ہے، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا، میری سسٹر نے کہا کہ چلو پیزا ہی کھاتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے دعوت کے لیے بلا لیا۔ اب میں جلدی سے ناشتہ بنا کے میں نے لنچ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ لنچ میں نے جو ہے مٹن کا سالن اور جو ہے فش فرائیڈ بنانی ہے آج۔ لنچ کر کے اس کے بعد جو ہے میں دعوت کی تیاری کروں گی، تو یہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ بس میں ابھی وہ ڈنر کے کھانے کی سوچ میں ہی تھی، لیکن پھر ایک دم سے جو ہے خوشخبری ملی کہ ڈنر کی دعوت ہے۔ میری جان میں جان آئی۔ آپ کو تو پتہ ہے روز کھانا بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک وقت کا کھانا بنانے سے آپ بچ جائیں تو لگتا ہے کہ عید ہو گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، گھر کی عورت کے لیے، ماں کے لیے یہ ایک چھوٹا سا بریک بہت بڑا سکون ہوتا ہے، اگر سمجھ سکتی ہیں۔ روزانہ کی تھکن، روزانہ کا کام، لیکن جب ایک وقت کا بوجھ کم ہو جائے تو لگتا ہے کہ جیسے پورا دن ہلکا ہو گیا۔ یہ صرف کھانا نہیں، یہ ایک منی ہالیڈے ہو جاتا ہے۔ روز کھانا بنانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب اچانک باہر سے کھانے کی دعوت آ جائے اور آپ کو ایک ٹائم کا کھانا نہ بنانا پڑے، اس وقت کی جو سکون بھری خوشی ہوتی ہے وہ دل کو فریش کر دیتی ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہی چھوٹی سی خوشی جو ایک سمپل دن کو بہت اسپیشل بنا دیتی ہے۔ کھانا پلان کرنا صرف ریسیپیز کا کام نہیں، یہ ایک مینٹل لوڈ ہوتا ہے جو عورت روزانہ اٹھاتی ہے۔ رات کو بھی جب سب سو جاتے ہیں، عورت کو دماغ پھر بھی بیزی ہوتا ہے۔ کل کے ناشتے میں کیا بنانا ہے، بچوں کی پسند کا خیال رکھنا، ہسبینڈ کی پسند کا خیال رکھنا، پھر لنچ میں کیا بنانا ہے، ڈنر میں کیا بنانا ہے۔ ماں ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، ہر عورت یہ ذمہ داری بنا کمپلین کے نبھاتی ہے۔ یہ پلاننگ کی سوچ صرف آج کی نہیں بلکہ ہر دن کی ہوتی ہے کہ ہر دن بس یہ سوچنا ہوتا ہے، یہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا بنانا ہے، کیا پلان کرنا ہے، سب کو کیا پسند آئے گا اور کیا صحت مند ہے اور جو بجٹ میں بھی ہے۔ میں نے بھی اپنا جو ہے لنچ کے لیے مٹن کا سالن بنا لیا ہے، اور اب میں فش فرائی کروں گی۔ اس کے بعد مجھے دعوت کی تیاری کرنی ہے، میں نے بچوں کے کپڑے نکالنے، ہسبینڈ کے کپڑے پریس کرنے، اور میں نے اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے تھے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا بھی اتنا مسئلہ ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ
سب سے مشکل کام یہ ہے کہ روزانہ نئے نئے کھانے سوچنا اور انہیں بنا کر سب کو خوش رکھنا اور سب کی پسند کا خیال کرنا۔ یہ میں نے فش کو بھی اپنے لنچ کے لیے میں نے مٹن کا سالن بنا لیا اور فش کو میرینیٹ کر لیا تھا۔ اب فش فرائڈ بھی میں کر لوں گی، تو یہ جو ہے لنچ کی تو ہو گئی، اور رات کے کھانے کی تو دعوت ہے، تو اس کی تو خوشی ہی الگ ہے۔ روز کا روٹین آپ سب کو پتہ ہی ہے، آدھی زندگی جو ہے وہ کچن میں ہی گزرتی ہے۔ صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا ڈنر، دن بھر صرف مسالے اور برتن، ریسیپیز دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، لیکن آج کا دن تھوڑا الگ ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ روزانہ کی تھکن، روزانہ کا کام، لیکن جب ایک وقت کا بوجھ کم ہو جائے تو لگتا ہے جیسے پورا دن ہلکا ہو گیا۔ یہ صرف کھانا نہیں، یہ ایک جو ہے وہ فیملی کے ساتھ گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور بہت دنوں سے کہیں آؤٹنگ پر بھی نہیں گئے تھے، تو ایسے میں آج اچھا لگ رہا ہے کہ سسٹر نے میری دعوت کی اور وہ دعوت میں جانا ہے، اور ایک وقت کا کھانا بنانے سے بچ گئی، تو یہ بہت اس کی الگ ہی خوشی ہے۔ میری فش بھی فرائیڈ ہوتی جا رہی ہے اور فش بڑی یمی بنی ہے۔ آج کا دن بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، کیونکہ میں صبح سے اٹھ کے اور ناشتے اور لنچ تک کی تو میں نے پلاننگ سوچ لی تھی۔ ابھی میں ڈنر کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، ڈنر میں کیا بناؤں، بریانی بناؤں یا دال چاول بناؤں یا جو ہے وہ چکن کڑھائی بناؤں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے وہ کال آ گئی سسٹر کی، اور اس نے دعوت پہ انوائٹ کر لیا، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگا، اور ایک دم سے ایسا لگا کہ ایک بہت چھوٹی سی خوشی مل گئی ہے۔ سکون محسوس ہو رہا تھا کہ آج مجھے ایک ٹائم کا کھانا بنانے کی جو ہے وہ ٹینشن نہیں لینی پڑے گی، ایک ٹائم کے کھانے کی چھٹی مل گئی ہے۔ اب میں نے جو ہے اپنی دعوت کی تیاری شروع کر دی ہے، بچوں کے اور ہسبینڈ کے کپڑے وغیرہ ریڈی ہو گئے ہیں، اور میں یہ دعوت کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ آج ہماری دعوت میری اس لیے بھی بہت اچھی ہو گئی ہے کہ یہاں حیدرآباد کا موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ دعوت کے لیے نکل گئے ہیں، یہاں پر بارش حیدرآباد میں شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً کوئی 1-2 گھنٹے بارش ہوئی ہے، بہت پلیزنٹ ویدر ہو گیا ہے۔ ایک تو دعوت کے لیے جا رہے ہیں، آؤٹنگ بھی ہو گئی، اور پھر موسم بھی اتنا اچھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہو تو سب جو ہے وہ یہاں پر بارشیں ویسے ہی کم ہوتی ہیں، تو باہر نکل آئے ہیں، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے حیدرآباد میں پیزا کی پوائنٹ پر جا رہے ہیں، جہاں پر جو میری سسٹر نے دعوت پہ بلایا ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، یہ ہمارے حیدرآباد کا آٹو بھان روڈ ہے، اور یہ روڈ نیا بنا ہے، تو اس پر جو ہے وہ بارش میں بہت اٹریکشن ہو رہی ہے، اور ہم یہ پیزا پہ پہنچ چکے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت دل میں بس یہی ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک چھوٹا سا سرپرائز ملا۔ کبھی کبھی جو ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یہ زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج گھر میں صرف کھانا نہیں، خوشی بھی ہو گئی ہے میرے ساتھ باہر، اور تو جو ہے یہ تو اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں میرے اگلے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔